الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ، رواہ ترمذی۔ تمام قسم کے تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور اس کے بعد بے شمار و درود السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ بھائیوں کے سامنے جامعہ ترمذی کی ایک حدیث پیش کی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں اور ان مومنوں میں اس شخص کی علامت بتا رہا ہے کہ کون سا انسان بہتر ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ جو بہترین آدمی ہے وہ احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہو، سب سے زیادہ جس کے اخلاق اچھے ہو۔ تم میں سے کامل ترین مومن اور ایماندار شخص وہ ہے۔ اب اس حدیث کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور ہم اپنے اخلاق کو دیکھیں کہ ہمارا اور آپ کا اخلاق کیسا ہے۔ اگر ہمارا اخلاق اچھا ہے تو ہم کامل ترین ایماندار ہم مومن بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا مطالعہ کر لیتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا۔ جناب سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں، جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا، جس نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 10 سال کی زندگی گزاری، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال کی زندگی گزاری، لیکن 10 سال کے میں کبھی بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ کیا ہے اللہ کے پیغمبر کا اخلاق؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور روایت جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان اور ایک مومن کی علامت بتائی ہے، ایک مومن کی پہچان بتائی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن اخلاق مند ہوتا ہے، مومن نرم مزاج ہوتا ہے، اخلاق مند ہوتا ہے۔ آگے فرمایا کہ جو فاجر جو بدبخت انسان ہوتا ہے وہ بد اخلاق اور بد مزاج انسان ہوتا ہے۔ اب ہم اس حدیث کو بھی دیکھیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامت بتائی، وہ علامت ہمارے اور آپ کے اندر یہ اخلاق کی علامت ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں آپ کو دنیا وہ بدبخت انسان نہ بتاؤں جو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بدترین انسانوں میں سے ہوگا۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ضرور بتلائیے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کے بد اخلاق اور بد مزاج کی وجہ سے لوگ اس سے کلام کرنا چھوڑ دیں۔ اب ہم اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں کہ ہمارا کتنا اخلاق ہے، کتنے بچے ہیں اور کتنے مسلمان بھائی ہیں جو ہمارے اخلاق اور ہمارے مزاج کی وجہ سے ہم سے گفتگو کرتے ہیں، ہم سے اپنا میل اور جلاب کرتے ہیں، ہم سے ہمارے ساتھ ملتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نرم مزاجی اور حسن اخلاق ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی رفیق ویحب الرفق۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی خود نرم ہے اور خود اس نرم چیز کو اللہ تعالی نرمی کو پسند کرتا ہے۔ نرم انسان کو، نرم مزاج والے بندے کو اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے۔ اور آگے پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جو شخص اس نرمی سے محروم ہو گیا وہ تمام کے تمام خیر کے چیزوں سے محروم ہو گیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنا اخلاق اور اپنا مزاج اچھا کریں، ہم چھوٹوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں اور بڑوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ اور یہ اچھا اخلاق یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب ہم
اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جائیں فرعون کو تبلیغ کریں، اس کو دین کی طرف بلائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اے موسیٰ آپ فرعون کے پاس بھی جائیں، اس کے ساتھ بھی آپ نرمی سے بات کر لیں، ان کے ساتھ بھی آپ نرمی سے بات کر لیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی اس نرمی کو دیکھ کر وہ بھی مسلمان ہو جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ان سارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے اور اچھے مزاج کے ساتھ جب ہم پیش آئیں گے، اللہ کے پیغمبر نے ایک اور اس کا پیکیج اور انعام بتایا، فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو زیادہ تر شخص جنت میں جانے والے ہوں گے وہ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے اور حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے والے لوگ وہی کل جنت میں جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہم انزل الناس منازلہم کے تحت ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔